بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. صلى الله على النبي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن إقامة يدخلونها الثلاثة بالبناء الفاعل والمفعول. خبر جنات المبتدأ يحلون خبر ثاني فيها من بعض أسابر من ذهب ولؤلؤا مرصع بالذهب ولباسهم فيها حرير. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن جميعه إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاعات الذي أحلنا دار المقامة. اب فرماتے ہیں تین جماعتوں کا ذکر فرمایا. ظالم لنفسہ جو گناہوں میں ملوث ہو، مقتصد جو کبھی گناہ کرتا ہے اور کبھی ثواب کا کام، سابق بالخیرات جو اعلیٰ درجے کا ہے. اور گویا کی بات کہتے ہیں سابق بالخیرات سے مراد الذی لا حساب ولا کتاب علیہ یدخل الجنت بغیر حساب. یہ ایسے لوگ ہیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں سابق بالخیرات کے ساتھ ملحق ہے جنات عدن یدخلونها. اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ یعنی ہوا جنات عدن، فضل کبیر اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں. عدن جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے تو ہوا مقدر ہے، یا جنات عدن مبتدا ہے، یدخلونها خبر ہے، تو پھر مستقل جملہ ہو جائے گا. اور عدن کا مطلب ہمیشہ رہنے کے لیے. یدخلونها یدخلونها ای الثلاثۃ، یعنی یہ تینوں جماعتیں داخل ہوں گی جنت میں. ثلاثۃ ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات تینوں. اور اس لیے ظالم لنفسہ کو مقدم کیا. ایک توجہ یہ ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، تو ظالم لنفسہ کو مقدم کیا. اور یا ترقی ہو جائے ادنا سے اعلیٰ کی طرف، یا کثرت کی وجہ سے. بالبناء الی الفاعل وللمفعول یدخلونها یدخلونها، ان کو داخل کیا جائے گا. یہ خبر جنات جو مبتدا ہے. یحلون فیہا من اساورہ، پہنائے جائیں گے ان کو فیہا جنت میں من اساورہ کنگن. اساور اسورتن کی جمع ہے، اسورتن سوارن کی جمع ہے. سوار قلعے کو کہتے ہیں، احاطہ کرنے کو کہتے ہیں. تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، وضو کا پانی جہاں پہنچے گا وہاں تک اس کے زیورات بھی ہوں گے. یہ خبر جنات ہے یدخلونها، اور جنات خبر وہ مبتدا ہے. یحلون فیہا من اساورہ، من تبعید یہ ہے یعنی بعد اساور. اور وہ بعد اساور کس چیز سے ہوں گے؟ دوسرا من بیانیہ ہے. من ذہبن سونے کے بنے ہوں گے. ولؤلؤا، یہ لؤلؤا یہ پہنائے جائیں گے ان کو موتیوں کے ہار. یہ لؤلؤا یا عطف ہے اساورہ کے محل پر، یعنی یحلون اساورہ اور یحلون لؤلؤا، ان کو پہنائے جائیں گے لؤلؤا. تو عطف ہے من اساورہ کے محل پر، یعنی اساورہ اوپر سے مجرور ہے، اندر سے منصوب ہے، اس لیے کہ اگر من کو نکالے تو پھر بھی معنی بنے گا یحلون اساورہ یلبسون اساورہ. اور یا لؤلؤا یؤتون لؤلؤا، ان کو دیے جائیں گے موتیاں. یا یلبسون لؤلؤا، یلبسون مقدر ہوگا. مرصع بالذهب، جو جڑے ہوئے گئے سونے کے ساتھ، یعنی سونا اور اس کے اندر موتیاں اس میں جڑے ہوئے ہوں گے، لگائے گئے ہوں گے.
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، ریشم جس میں لذت بھی ہے، جس میں زینت بھی ہے، جس میں راحت بھی ہے، نرم بھی ہے، گرم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے. اور موتیاں ایسی موتیاں ہوں گی، ایسی موتیاں ہوں گے تضیء المشرق والمغرب، مشرق والمغرب کو روشن کر دیں گے. یہ موتی یہ بھی اوپر سے مؤنث ہے، اندر سے مذکر ہے اردو میں، سمجھ گئے؟ میرے ہاتھ میں موتی آ گیا، موتی آ گئی اردو والے نہیں کہتے، باقی زیادہ تو اردو والے جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ دور کر دیا ہم سے الحزن، غم کو، دنیا کا غم، آخرت کا غم، گناہوں کا حساب، یہ سب دور کر دیا. جمیعہ، سب کے سب. بنا الف لام استغراق کے لیے ہے، جمیع الحزن. بے شک ہمارا رب لغفور، گناہوں کے لیے غفور ہے، اس نے معاف کیا، اور شکور للطاعات، اور عبادات کو قبول کرنے والا ہے. شکور قبول کرنے والا، شکریہ ادا کرنے والا. الذی احلنا دار المقامت، وہ اللہ جس نے ہمیں اتارا دار المقامت، ہمیشہ رہنے کے گھر میں. جنت دار الاقامہ ہے، محشر اور صراط یہ سب دار الانتقال ہے. محشر، صراط، وہاں سے انتقال ہوگا، اور جنت دار المقامہ ہے. من فضل ہی، اپنے فضل سے، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہماری عبادات اس قابل نہیں ہے کہ اس پر جنت مرتب ہو جائے. کہتے ہیں کیا پھدی کا شوربہ، جو اردو والے ہیں ان سے اس کا مطلب پوچھ لے کہ کیا مطلب ہے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور لا یمسنا فیہا، ہمیں مس نہیں کرے گا، یعنی ہمیں نہیں پہنچتی ہے اس میں مشقت، نہیں پہنچتی ہے مشقت، نصب، تعب، مشقت. ولا یمسنا، اور ہم کو اس میں نہیں پہنچتی ہے تھکاوٹ. لغوب کے معنی تھکاوٹ. پہلے نصب سے مراد ہے مقدمہ، اور لغوب سے مراد ہے نتیجہ. مشقت کا نتیجہ ہے تھک جانا، آدمی تھک جاتا ہے. اعیاء، تھکاوٹ، من التعب، تعب کی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے تو سستی آ جاتی ہے. تو اعیاء سستی ہو، لعدم التکلیف فیہا، کیونکہ وہاں تکلیف اور مشقت نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے. تکلیف کے معنی بوجھ. وذکر الثانی التابع للاول للتصریح بنفیہ، اور اگر کوئی کہے کہ نصب کے معنی بھی تھکاوٹ اور تعب ہے، اور لغوب کے معنی بھی تعب ہے، تو پھر دونوں کا ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہے. یہ تو ہم نے ایسا کیا، بعض مفسرین نے کیا کہ پہلے کا ترجمہ الگ کیا، دوسرے کا الگ کیا تاکہ طبیعت خوش ہو جائے، ورنہ حقیقت میں دونوں ایک ہیں تعب کے معنی میں. تو مصنف کہتے ہیں کہ نمبر 2 کو ذکر کیا، التابع للاول، جو اول کا تابع ہے، یعنی نصب کے معنی ہے مشقت، اور لغوب کے معنی ہے جو مشقت پر مرتب ہو تعب. تو دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، اور حقیقت میں دونوں ایک ہے. للتصریح بنفیہ، للتصریح تاکہ صراحت کر لے، بنفیہ یعنی تاکہ خوب صراحت کرے، مبالغہ کرے، بنفیہ بنفی التعب، کہ تعب بالکل نہیں ہے، نہ تعب کی ابتدا ہے جو مشقت ہے، اور نہ تعب کی انتہا ہے جو تھکاوٹ ہے، دونوں نہیں ہے. تصریح کا مطلب یہ ہے اچھی طرح صراحت کرنا، مبالغہ کرنا، بے نفی ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم، اس کو کہتے ہیں تخویف، بشارت کے بعد. اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی نار ہے. لا یقضى علیہم،
ان کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. فیموتو تاکہ مر جائے. یہ فیموتو جواب نفی ہے اس لیے یموتون نہیں آیا. فیستریحو تاکہ آرام پائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها اور ان سے تخفیف نہیں ہوگی من عذابها جہنم کے عذاب مقدر سے. اگر کوئی اشکال کرے کہ جب تخفیف نہیں ہوگی تو پھر تو سارے جہنم میں برابر ہو جائیں گے، اور برابر تو نہیں ہے، اس لیے کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار ہے. اور بعد آ گئی. اب اگر ہم آ گئی کہیں اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ کیا آ گئی اور ٹیپ میں آ جائے کہ آ گئی تو کہے کہ کون سی لڑکی آ گئی یا کیا. تو فرماتے ہیں لا یخفف عنہم من عذابها، یعنی جو عذاب ان کے لیے مقدر اور مقرر ہے تو اس میں سے تخفیف نہیں کی جائے گی. آپس میں تفاوت تو ہوگا لیکن جتنا عذاب اس کے لیے مقدر ہے ہر ایک کے لیے یا ہر ایک جماعت کے لیے اس میں تخفیف نہیں ہوگی. من عذابها طرفۃ عین. اور مصنف نے دوسرا معنی بیان کیا کہ لا یخفف کا مطلب یہ ہے کہ تخفیف نہیں ہوگی بحسب الوقت. طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کے برابر، آنکھ کی حرکت کے برابر، یعنی تھوڑی دیر کے لیے تخفیف نہیں ہوگی. تو جو تخفیف ہے وہ بے اعتبار کوالٹی کی ہے اور یہ تخفیف نہیں ہوگی بے اعتبار وقت کی، یعنی ہر وقت عذابی عذاب ہوگا. کذالک نجازی کل کفور، جیسے ہم نے ان کو جزا دیا تو ہر کفور کو ہم جزا دیتے ہیں. یعنی یہ مشرکین مکہ صرف نہیں ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ جو بھی مشابہ ہو. نجازی اور یجزا کل کفور، کل کفور، کفور کے معنی کافر بالیاء والنون، یعنی یجزا بھی ہے اور نجازی بھی ہے. مع کسر الزاء نجازی ونصب کل اور یجزا کل کفور. وهم یصطرخون فیہا، اور یہ جہنمی چیختے چلائیں گے جہنم میں. صرخن سے ہے، صرخن کے معنی ہے چیخنا. صارخ چیخنے والے کو کہتے ہیں. ناداہم صارخ من بعد ما دفنوا این الاعزت والتیجان والحلل. آواز دینے والے نے ان کو آواز دی کہ کہاں ہے وہ تاج والے اور کہاں ہے وہ کپڑے والے اور کہاں ہے وہ ٹاٹ پاٹ اور تکبر والے کہاں ہیں. فافسح القبر عنهم حين سيل بهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتل. تو قبر کی طرف سے جواب آیا کہ جو تکبر میں چلنے پھرنے والے تھے ان کے بدن پر کیڑے لڑ رہے ہیں. قد كان ما اكلوا دهرا وما شربوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا. بہت لمبی مدت وہ کھانے والے تھے، اب کھائے جانے والے بن گئے، معقول بن گئے. وهم يسترخون فيها، اور وہ چیختے ہوں گے جہنم میں. یستغیثون بشدت، فریاد کرتے ہوں گے. یستغیثون فریاد، فریاد کو اگر آپ نہیں جانتے تو فریاد کا مطلب یہ ہے یستغیثون، وہ مدد مانگتے ہوں گے بشدت، سختی کے، بہت زور کے ساتھ، زوردار طریقے پر وہ مدد مانگتے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں فریاد. وعویل، اور چیخنے کے ساتھ، چیخ کر رونا، عویل. اور کہیں گے ربنا اخرجنا، یا اللہ ہم کو نکال دے جہنم سے. نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے اچھا عمل. غیر الذی کننا نعمل، اس عمل کے بالعکس جو ہم کر چکے ہیں. ویقال لهم، ان سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر، یعنی الم تعصو، کیا تم نے معصیت نہیں کی. ولم نعمرکم، اور ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی. ما، اتنی عمر، یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے. عمر طویل یا عمر قصیر، 60 سال یا 18 سال یا 40 سال. اگر قصیر ہو تو 18 اور 40 سال،
اور اگر طویل ہو تو 60 سال کی زندگی ہم نے تم کو نہیں دی. کہتے ہیں یجابون بعد عمر الدنیا، ان کو جواب ملے گا، یہ جواب دیا جائے گا اتنی مدت کے بعد جتنی مدت دنیا کی عمر ہے. وجاءکم النذیر، اور آپ کے پاس ڈرانے والا آیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یا ان کے نائبین اور ان کے قائم مقام آئے تھے. فما اجبتم، تم نے بات نہیں مانی. بعض کہتے ہیں جاءکم النذیر بڑھاپا، بعض کہتے ہیں جاءکم النذیر عقل، تم نے عقل سے بھی کام نہیں لیا، نقل سے بھی کام نہیں لیا. فذوقوا، بس چکھ لو عذاب. یہ استہزاء ہے ورنہ اس میں چکھنے کی چیز نہیں. وما للظالمین من نصیر، اس لیے کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ظالم سے مراد کافر. یدفع العذاب عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کا عالم ہے. جو چیزیں آسمان و زمین میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عالم ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ عالم ہے بذات الصدور، سینوں کے اسرار پر، سینوں کی چھپی ہوئی چیزوں پر. بما فی القلوب وعلمہ بغیرہ اولا، اللہ تعالیٰ کا علم بغیرہ ذات الصدور کے علاوہ پر بطریق اولا ہے. جو اسرار صدور کو جانتے ہیں وہ باقی چیزوں کو بطریق اولا جانتے ہیں. وعلمہ بغیرہ اولا بالنظر الی حال الناس، لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ما فی الصدور ان کی نزدیک اخفا ہے اور دوسری چیزیں اخفا نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا خلائف فی الارض، زمین میں خلیفہ. زمین میں خلیفہ کا مطلب تم ایک دوسرے کے خلیفہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ. اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ صاد میں آئے گا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو اس کی میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. جمع خلیفہ ہے، اے یخلف بعضکم بعضا، بعض کی جانشین ہے. ومن کفر فعلیہ کفرہ، اس لیے اگر تم نے حق ادا نہیں کیا جو کفر کرتا ہے تو اس پر کفر کا وبال ہے اور کفر کا گناہ ہے. وبال کفر ہی، وبال کے اپنے معنی ہے بوجھ، اس کے کفر کا بوجھ اور اس کے کفر کا کی عقوبت اور عذاب ہے. لا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور کافروں کا کفر نہیں بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مگر اللہ تعالیٰ کا غصہ. جتنا ان کا کفر بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھتا ہے. وہ آپ کو معلوم ہے کہ الایمان الکامل یزید و ینقص، اسی کے بعد الکفر الکامل یزید و ینقص، اس کا کفر زیادہ ہوگا. بات ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں رسول کو نہیں مانتے. بعض کہتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں نہ قیامت کو مانتے ہیں، تو ان کا کفر بڑھ گیا. کفر تو سب ہے. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا اے فی الآخرۃ، اور کافروں کا کفر نہیں بڑھاتا ہے مگر ان کا خسارہ اور نقصان آخرت میں، گھاٹا نقصان. قل ارأیتم، اب کفر کی تردید، آپ کہہ لیں ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ. ارأیتم میں ایک قول یہ ہے کہ یہ ارأیتم بمعنی اخبرونی ہے جیسے عام طور پر آتا ہے. ارأیتم بمعنی اخبرونی، اور دوسرا ارونی جو بعد میں آیا ہے، یہ ارونی ما قبل کے لیے تاکید ہے، اس لیے کہ ارونی اس کے معنی بھی اخبرونی اور ارأیتم اس کے معنی بھی اخبرونی، دونوں کا مطلب ایک ہے. اس لیے کہ ارأیت اخبر اور ارأیتم اخبرونی کے معنی میں ہوتا ہے، تو معنی یہ. قل ارأیتم، آپ کہہ دیں ارأیتم مجھے خبر دے دو، شرکاءکم عن شرکائکم، اپنے شرکاء کے بارے میں. کون سے شرکاء؟ الذین تدعون من دون اللہ،
جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا، جن سے تم اللہ تعالیٰ کے سوا مدد مانگتے ہو، تو ان کے بارے میں بتا دو، اور ارونی ضرور بتا دو، چھپاؤ نہیں، ارونی ضرور بتا دو، یہ تاکید ہو گئی کہ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کن چیزوں کو پیدا کیا زمین میں. تو ارأیتم بمعنی اخبرونی ہے، اور شرکاءکم الذین تدعون یہ اس کا ایک مفعول ہے، اور ماذا خلقوا مفعول ثانی ہے، اور درمیان میں ارونی یہ تاکید کے لیے ہے، اور وہ ارأیتم دو مفعول چاہتا ہے. تو مجھے بتا دو اور مجھے عالم بنا دو اس بات پر کہ آپ کے شرکاء نے کن چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ارونی ضرور بتا دو، ضرور مجھے خبر پہنچا دو. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ارأیتم یہ اپنے معنی میں ہے اعلمتم، ارأیتم اعلمتم، رویت علمی ہے، رویت بصری نہ ہو، رویت علمی رویت بصری نہ ہو. ہمارے علاقے میں ایک عالم تھے، چلو اس کو چھوڑ گئے، واقعہ آپ کو سنا رہا تھا لیکن چھوڑ گئے. قل ارأیتم، تو اس کو سمجھ لو، ارأیتم اعلمتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ عاجزین، عاجزین کو اس کے ساتھ لگا دیں گے مفعول ثانی کے طور پر. کیا تم کو معلوم ہے کہ آپ کے شرکاء جن کو تم پکارتے ہو عاجز ہے، یعنی ہاں واقعی وہ عاجز ہیں. اعلمتم شرکاءکم عاجزین، کیا تم کو معلوم ہے کہ آپ کے شرکاء جن سے تم مدد مانگتے ہو عاجز ہیں. استفہام تقریر ہے، ہاں جی بالکل عاجز ہیں. وہ جملہ ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد ارونی ماذا خلقوا، بتا دو، اخبرونی ماذا خلقوا، یہ پھر مستقل جملہ ہو جائے گا. من دون اللہ، تدعون کا مطلب تعبدون ہے. تدعون اپنے معنی میں بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو شرکاء ہے ان کی عبادت لوگ کم کرتے ہیں اور ان سے مدد زیادہ مانگتے ہیں. عبادت کا مطلب سجدے وغیرہ کم کرتے ہیں لیکن مدد تو مانگتے ہیں ان سے. اور اگر کوئی کہے شرکاءکم، جو اللہ تبارک شرکاءکم کا کیا مطلب ہے، یعنی شرکاءکم کا معنی یہ ہے کہ جو تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کے شریک تم نے بنائے ہیں. تو شرکاءکم بزعمکم، تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ کی شریک ہے، حقیقت میں نہیں ہے. تو اگر کوئی اشکال کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شریک کہاں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں شریک، تو ان پر شریک کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اطلاق کیسے ہوا. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شرکاء للہ من جانبکم، آپ کے خیال میں، اور یا یہ ہے کہ شرکاءکم فی اموالکم، تم نے ان کو اپنے مال میں شریک بنایا. ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائہم فما کان للہ فلا یصل الی شرکائہم وما کان لشرکائہم، اور جو ان کی مجاورین کے لیے ہوتا ہے فہو یصل الی اللہ، مجاورین زندہ باد ہیں. سمجھ گئے؟ وما کان لشرکائہم، جو ان کے قبروں کے مجاورین کے لیے ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ مجاورین کو پہنچتا ہے. ما کان للہ فلا یصل فہو یصل الی شرکائہم وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. یہ اگر میں نے الٹا پڑھا ہو تو یہ سمجھ لو، شرکاء کا حصہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. اللہ کا مطلب فقراء ہے، تو شرکاء کا حصہ ہے. شرکاء کا مطلب یہ ہے وہ موٹے موٹے مجاورین جو بیٹھے رہتے ہیں، جو ان کا حصہ ہے تو وہ فقراء کو نہیں پہنچتا. وما کان لفقراء اللہ، اور جو فقراء کے لیے مقرر ہے کہتے ہیں کہ یہ حصہ فقراء کے لیے ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ مجاورین تک پہنچتا ہے. تو معنی شرکاءکم، جو جن کو اپنے مال میں شریک بنایا. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتا دو
اخبرونی ماذا خلقوا ای جزء خلقوا من الارض، زمین کے کون سے حصے کو انہوں نے بنایا؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا کیا ان کے لیے حصہ ہے، کیا ان کے لیے پارٹنرشپ ہے اللہ آسمان کا کوئی چاند بنایا ہے یا کوئی سورج بنایا ہو؟ نہیں. ام آتیناہم کتابا، یا کیا ہم نے ان کو کتاب دی ہے، یعنی مشرکین کو ہم نے کتاب دی ہے، ینطق بصحت الشرک، جو شرک کی صحت کو بتلا رہی ہو؟ بالکل نہیں. فہم علی بینۃ، بس یہ لوگ علی بینۃ، حجت پر ہیں، منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں فرمایا کہ تم شرک کرو؟ بالکل نہیں. تو کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہے. بِأَنَّ لَهُمْ مَعِيَ شِرْكَةٌ، کہ ان کی میرے ساتھ شرکت ہے. بِأَنَّ لَهُمْ مَعِيَ شِرْكَةٌ، مَعِيَ شِرْكَةٌ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مَعِي شِرْكَةٌ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ فعل کا وزن جب آ جائے تو اس میں فعل جائز ہے، جیسے وَلْيَضْرِبْ وَلِيَضْرِبْ دونوں جائز ہیں. کچھ بھی نہیں، لا شیء من ذلک، اس میں سے کچھ نہیں. بل ان یعد الظالمون الا بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ وعدہ نہیں کرتے ہیں کافر لوگ، بعض یعنی رؤساء، بعضا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، الا غرورا مگر باطل وعدہ، یعنی جو ان کے رؤساء ہیں اور جو ان کے بڑے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا، آپ غیر اللہ کو پکارے تو آپ کو یہ مل جائے گا. یہ سب دھوکہ ہے اور غرور ہے. غرور کے معنی باطل. بقولہم، یہ قول ان کا کہ الاصنام تشفع لہم یا الاصنام تنفعہم، اللہ تعالیٰ کی قدرت. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ تھامتے ہیں آسمان و زمین کو. اگر تھامنے کا لفظ نہیں جانتے ہو تو آسمان و زمین کو گرنے سے روکتے ہیں. ان تزولا، کراہت ان تزولا، کیونکہ یہ پسند نہیں ہے ان تزولا، یہ ہٹ جائیں اور ختم ہو جائے. کراہت ان تزولا یا لئلا تزولا یا مخافت ان تزولا، اس خوف سے، اور خوف ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خوف نہیں. ایمنعہما من الزوال، ان کو زوال سے روکتا ہے، آسمان کو اور زمین کو، اس لیے کہ آسمان و زمین فضا میں سب معلق ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہٹایا ہے. اب زمین کس چیز پر قائم ہے؟ زمین بالکل فضا میں معلق ہے. زمین نیچے امریکہ ہے، جنوبی امریکہ، اور اوپر جنوبی افریقہ ہے، اور درمیان میں زمین معلق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معلق زمین کو معلق رکھا ہے. یمنعہما من الزوال ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ واللہ لئن زالتا، اور اللہ کی قسم اگر یہ دونوں زائل ہو جائیں، اگر یہ دونوں ہٹ جائیں اور اگر یہ دونوں گر جائیں، تو ان امسکہما، تو ان دونوں کو نہیں روکے گا گرنے سے، من احد کوئی بھی، من بعدہ اللہ تعالیٰ کے بعد یعنی سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. بعدہ بمعنی سوا آتا ہے، یعنی ان بمعنی ما ہے، ان نافیہ ہے، اور امسک بمعنی یمسکو ہے. نہیں روکے گا جیسے اب تک روکا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ روکے گا. بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے، لوگوں کے گناہوں پر صبر کرتے ہیں، اور غفور ہے، اگر توبہ کرے تو غفور ہے. فی تاخیر کفار عقاب الکفار واقسموا باللہ جہد ایمانہم، واقسموا، اب جلدی پڑھیں گے تاکہ ختم ہو جائے انشاءاللہ. واقسموا، اور یہ کفار مکہ قسم کھاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جہد ایمانہم پکی قسمیں، جہد ایمانہم یا یوں تو زوردار قسمیں، جیسے آپ کو صبح بتایا تھا واللہ باللہ تاللہ ثم اللہ، اس طرح قسمیں.
قسم کھاتے ہیں اللہ کی جہد ایمانہم اے غایت اجتہادہم انتہائی زور لگاتے ہیں فیہا قسموں میں. یہ جہد مصدر ہے، جہد یجہد جہدن یعنی انتہائی محنت کرنا قسم میں. اور یہ جہد ایمانہم یا مفعول مطلق ہے اقسموا کے لیے من غیر لفظہ، یا اقسموا باللہ جہدوا جہد ایمانہم تو مفعول مطلق جہدوا کے لیے ہو جائے گا یعنی من لفظہ ہو جائے گا. لئن جاءہم نذیر، اور وہ کفار قسم کھاتے ہیں یعنی پہلے انہوں نے قسم کھائی تھی اور پہلے انہوں نے پکی قسمیں اٹھائی تھی کہ لئن جاءہم نذیر، کہ اگر ہمارے پاس کوئی منذر آیا رسول آیا لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ہوں گے ضرور سب سے زیادہ ہدایت پر من إِحْدَى الْأُمَمِ، ایک امتوں میں سے دو امتوں میں سے ایک کے مقابلے میں، یہود اور نصارہ کے مقابلے میں ہم زیادہ ہدایت پر ہوں گے. لیکن جب رسول آئے تو کفر کیا. پہلے سے انتظار رسول کے انتظار میں تھے. تو من احدى الامم یہود اور نصارہ مراد ہے، اور یہاں استغراق مراد ہے یعنی من ای احدى الامم، جو بھی امتوں میں سے ہو، جو بھی ان میں سے ہر ایک، من کل واحد من احدى الامم، یہود اور نصارہ. کیونکہ یہود اور نصارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنتے تھے کہ ای واحدۃ منہما، یعنی یہاں استغراق مراد ہے. ای واحدۃ، دونوں میں سے کسی بھی ایک سے، کسی بھی ایک سے یعنی دونوں سے. لما رأوا من تکذیب بعضها بعضا، کیونکہ انہوں نے دیکھا یا لما رأوا، انہوں نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں تو کہا کہ ہم ہر ایک سے زیادہ اچھے ہوں گے. کیونکہ یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ ہے لیکن نتنگ پر ہے، اور نصارہ کہتے تھے لیست الیہود علی شیء. فلما جاءهم نذیر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا يستفتحون من قبل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سوال کرتے تھے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، جب ان کے پاس آ گئے نذیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادهم، نہیں بڑھایا ان کے آنے نے، ہم کافروں کے اندر، الا نفورا، مگر نفرت، ما زادهم الا تباعدا، یہ تباعدا اور نفورا زیادہ کے لیے زیادہ نہیں کیا ان کے اندر، الا نفورا مگر نفور. تو ما زادهم شیئا الا نفورا، شیئا مستثنى منه اور نفورا استثناء، مستثنى مفرغ ہے. تباعدا عن الهدى، استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرنا، استکبارا مفعول له ہے، لاجل التکبر فی الارض، یا استکبارا حال ہے، حال کونہم مستکبرین فی الارض، یا استکبارا بدل ہے نفورا سے، الا نفورا یعنی استکبارا فی الارض، عن الایمان، ایمان سے تکبر کیا، مفعول له ہے. ومکر السیئ، اور انہوں نے بری بری تدبیریں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں، ان کے اخراج کی تدبیر، ان کو کسی جگہ مقید کرنے کی تدبیر. ومکر السیئ ومکر العمل السیئ، کیونکہ بصرین کا مطلب زیادہ چلتا ہے تو اس لیے ان کے نزدیک موصوف کی اضافت صفت کی طرف قبیح ہے، تو اس کے لیے تعویل ہے کہ مکر العمل السیئ، تو عمل کی طرف مضاف ہے اور عمل موصوف سیئ صفت. شرک وغیرہ. ولا یحیق المکر السیئ، یہاں اپنے اصل پر ہے، المکر موصوف السیئ صفت، اور احاطہ نہیں کرتی ہے. المکر السیئ، بری تدبیر، خراب تدبیر، الا باہلہ، مگر تدبیر کرنے والے پر. کعب الاحبار نے ابن عباس سے کہا کہ بائبل میں مذکور ہے کہ من حفر لأخیہ وقع فیہ، تو ابن عباس نے کہا قرآن کریم میں یہ مضمون ہے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ،
اور اس جملے سے یہ جملہ زیادہ مبالغے پر ہے، اس لیے کہ اس میں تو یہ ہے کہ جس نے کنواں دوسری کے لیے کھودا تو اس میں پڑ جائے گا، اور یہاں اس میں پڑنے کا ذکر نہیں ہے، اس کی مثل میں پڑ جائے گا یا اس میں پڑ جائے گا۔ اور بری تدبیر احاطہ نہیں کرتی ہے الا باہلہ، اور وہ ہے ماکر۔ اب مصنف کہتے ہیں وصف المکر بالسیء اصل، اور المکر کو السیء کے ساتھ موصوف کرنا یہ اپنے اصل پر ہے، اس لیے کہ مکر موصوف ہے، سیء صفت ہے، لیکن پہلی ترکیب میں مکر السیء وہاں موصوف کو صفت کی طرف اضافت کی ہے، تو وہ اضافتہ الیہ قبل، اور مکر کی اضافت سیء کی طرف الیہ قبل یعنی قبل هذه الجملة، اس جملے سے پہلے جو آیا ہے۔ استعمال آخر، یہ دوسرا استعمال ہے، وہ استعمال کیسے ہے؟ قدر فیہ مضاف، اس میں مضاف الیہ کو مقدر کیا جائے گا۔ مضاف سے مراد کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الذی اضیف الیہ، جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، منسوب یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو مضاف الیہ مقدر ہے۔ مکر العمل حذرا من الاضافت، تاکہ بچے من الاضافت الی الصفت، موصوف کی اضافت صفت کی طرف اس سے بچے، حالانکہ اس سے عربی زبان بھری ہوئی ہے کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہوتی ہے، لیکن سب کی تعبیر کثیر بصریین کرتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ایسا نہیں کہتے کہ المکر السیء یہ بصریین کے مذہب کے مطابق ہے، اور مکر السیء وہ کوفیین کے مسلک کے مطابق ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کوفیین کے لیے بھی ہے، بصریین کے لیے بھی ہے، تو یہ آسان چیز تھی، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ کہ محمد مسکرا رہے ہیں تو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بیوی یاد آ گئی؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس انتظار نہیں کرتے ہیں مگر پہلے لوگوں کا طریقہ، یعنی ان کو ہم نے ہلاک کیا تھا۔ سنت اللہ فیہم، سنت الاولین میں اضافت ہے ظرف کی طرف، سنت اللہ فیہم من تغذیبہم، ان کو عذاب دیا بتکذیبہم رسلہم، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی طریقوں کو آپ تبدیل نہیں پائیں گے اور تحویل نہیں پائیں گے۔ دو لفظ ہے، تبدیل اور تحویل۔ تبدیل کا مطلب ازالہ عذاب مع اعطاء النعمت، اور تحویل کا مطلب صرف ازالہ عذاب من غیر اعطاء النعمت۔ نمبر دو، تبدیل کا مطلب ازالہ عذاب اور تحویل کا مطلب تخفیف العذاب۔ نمبر تین، تبدیل کا مطلب تبدیل فی الاجل اور تحویل کا مطلب تحویل فی الصفت۔ تبدیل فی الاجل وقت بدل جائے کہ 2 گھنٹے کا عذاب 1 گھنٹہ ہو جائے، اور تحویل فی الصفت، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ تبدیل کا مطلب یہ ہے عذاب کا ازالہ، اور تحویل کا مطلب عذاب کا ازالہ مع انتقالہ الی آخر، تو اس کو دوسرے آدمی پر منتقل کرے۔ تحویل انتقال کو کہتے ہیں۔ لا یبدل بالعذاب غیرہ، عذاب کے بدلے میں غیر عذاب نہیں آئے گا۔ ولا يحول الى غیر مستحق، اور عذاب کو منتقل نہیں کیا جائے گا غیر مستحق کی طرف۔ مصنف نے آخری معنی کو لے لیا۔ اولم یسیروا فی الارض اقعدوا فی امکنتہم، کیا یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں؟ ولم یسیروا فی الارض، یہ زمین میں چلتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کو زمین میں چلنا چاہیے، تاکہ دیکھ لیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کتنا برا تھا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ سخت ان سے طاقت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ، کیونکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ اللَّهُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرے کوئی شے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ يَسْبِقُهُ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے سبقت کر کے فوت ہو جائے، بھاگ جائے، یسبقہ بھاگ جائے، ویفوتہ اور اللہ تعالیٰ سے فوت ہو جائے۔
آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. نہ آسمان میں کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہ زمین میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کان علیما تمام چیزوں پر عالم ہے اور قدیرا ہر چیز پر قادر ہے تمام چیزوں پر قادر ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے لوگوں کو الآن ابھی بما کسبوا ان کی کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کریں گے خاکساری کے ساتھ امساک المطر کے ساتھ عذاب کے ساتھ تو ما ترک علی ظہرها من دابۃ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے علی ظہرها زمین کے پشت پر من دابۃ کسی جاندار کو کسی جانور جاندار اس لیے کہ معاصی کی اکثریت ہے تو معاصی والے ہلاک ہو جاتے اور معاصی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ہلاک ہو جاتے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما ترك على ظهرها ظهر الارض کہتے ہیں ہونا چاہیے ما ترك على وجه الارض اس لیے کہ زمین کی سطح مراد ہے اس کو وجه الارض کہتے ہیں تو اس کو ظہر الارض کہا. کہتے ہیں ہم زمین پر ایسے سوار ہیں جیسے آدمی کشتی میں سوار ہو یا جیسے آدمی سواری پر سوار ہو اس لیے اس کے لیے ظہر کا لفظ آیا. نحن راکبون والارض مرکوبۃ ولذلك قال الله تعالی علی ظہرها ولم یقل علی وجهها اس لیے کہ چہرے کے ساتھ سواری مناسب نہیں ہے پشت کے ساتھ سواری مناسب ہے. دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ علی ظہرها اس لیے آیا ایک وجہ علی ظہرها اس لیے آیا کہ ہم زمین پر سوار ہیں اور زمین ہمارے ساتھ چل رہی ہے. جیسے جدید لوگ کہتے ہیں کہ زمین چلتی ہے تو زمین مشابہ ہے کشتی کے ساتھ اور ہم مشابہ ہے راکبین کے ساتھ اس لیے ظہر کا لفظ آیا. اور سواری کے لیے ظہر کا لفظ آتا ہے جیسے گدھے کی پشت پر سوار اونٹ کی پشت پر سوار زمین کی پشت پر سوار. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ظہرها کا لفظ اس لیے آیا کہ ظہر ظہور سے ہے تو معنی یہ ہے کہ علی ظہرها جو پانی میں سے حصہ ظاہر ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. علی ظہرها یعنی علی حصۃ ظہرت من الماء ورنہ زمین تو پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے بعض حصے کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ اس کے لیے ظہر کا لفظ آیا کیونکہ ظہر ظہور سے ہے. تو اس پر نہیں چھوڑتے تھے من دابۃ کوئی جاندار. دابہ اصطلاح میں ذات و قوائم الاربع کو کہتے ہیں جس کے 4 پاؤں ہوں اور لغوی معنی ما یدب علی الارض جو زمین پر چلتا ہے. نسمۃ تدب علیہا وہ ذی روح جو آہستہ آہستہ چلتا ہے زمین پر. دبیب رینگنے کو کہتے ہیں چلنا آہستہ آہستہ چلنا اس لیے کہ اصل تو آہستہ چلنا ہے. دوڑنا تو کبھی کبھی ہوتا ہے جب سے دارالعلوم زکریا بنا تو ایک مرتبہ دوڑنا ہوا اور چلنا تو روزانہ ہوتا ہے اس لیے دابۃ دبیب الارض سے ماخوذ ہے. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کرتے ہیں، لوگوں کو ٹالتے ہیں، الی اجل مسمى، وقت معلوم تک، یا وقت الموت ہے یا یوم القیامت ہے یا حشر ہے. فإذا جاء أجلهم، بس جب ان کا وقت مقرر آ جائے تو أخذهم، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے. اور کون کس کس کو پکڑیں گے؟ فإن اللہ کان بعباده بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بینا اور دانا ہے کہ کون مجرم ہے اور کہاں کہاں ہے. یجازیہم علی اعمالہم بإصابة المؤمنین وعقاب الکافرین. محنت کیجیے، میرا سفر ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے. ان سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کی توفیق دے. Thank you.